بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معزز سامعین، قرآن کریم کے آیت نمبر 90 اور 91، میں نے 90 تک پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مسائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چاروں مسائل کو گنا دیتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، اس کے بعد بھی ترتیب بیان کی جائے گی۔ پہلا مسئلہ شراب کی حرمت، دوسرا جوئے بھی حرام ہے، جوا کھیلنا بھی حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ بت پرستی، یہ بھی حرام۔ اور چوتھا مسئلہ نمبر 4 میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ازلام ہے، یعنی چوسر کھیلنا، شطرنج وغیرہ۔ یہ 4 مسائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جوئے کے بارے، شراب کے بارے میں لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور سسٹم چلا آ رہا ہے شروع سے کہ پہلے کوئی چیز جائز رکھی گئی اور وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک وحی کا سلسلہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے قانون بنانا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا فرما دیا اور پھر اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد دوسرا کوئی دین نہیں چلے گا، یہی ایک ایسا دین ہے جو قیامت تک چلے گا۔ تو شراب پہلے لوگ پیتے تھے، شریعت میں بھی اجازت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی تدریجاً، بیک وقت نہیں، تدریجاً، یک بارگی نازل نہیں فرمائی اس کی حرمت۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 پر جو آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کو چھوڑ کر کے جب مدنی زندگی پہنچے تو مدینہ والے شراب اور جوا، 2 چیز شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ یہ 2 چیز وہاں بہت زور و شور کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوا، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم نازل ہوا ہے؟ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے قل فیہما، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں اسمہما کبیر، قل فیہما اسم، کہ اس میں جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اس میں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بڑا گناہ ہے، نفع کم ہے لوگوں کے لیے، گناہ زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ اس کے بعد وَنَفْعِهِمَا، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے بڑھا ہوا ہے، یعنی نفع کم ہے اور گناہ زیادہ ہے شراب اور جوئے میں۔ تو جب صحابہ کرام سنے تو بہت سے صحابہ کرام رک گئے اور کہنے لگے کہ شراب ہم نہیں پئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
کہ گناہ زیادہ ہے، سب فائدہ کم ہے، اور کچھ لوگ پینے لگے، پیتے رہے کہ ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب تک؟ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے ما تقولون، کہ تم کیا کہتے ہو۔ اس آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد اور چند لوگ شراب سے رک گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم نہیں پئیں گے، اور کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے کہ نماز کے اندر، یعنی شراب پی کر کے نماز پڑھنے نہیں جانا ہے، نماز کے باہر شراب پی سکتے ہیں، نشہ ختم ہو جائے گا پھر نماز پڑھنے جائیں گے۔ اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون جب نماز مغرب میں تلاوت کر رہے تھے تو لا اعبد ما تعبدون، جو آیت مشابہ ہے یہاں 2-3 آیت، تو اس میں لا اور ما کے فرق کر دیا، جس کا ترجمہ اور معنی مطلب غلط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ آیت نازل کر کے کہ اب نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ اس کے بعد بالکلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، انما حسر کے ساتھ ہے کہ بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور چوسر، یہ 4 چیز بالکل منع ہے، نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے شراب کے بارے میں بتا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اس کی وعیدیں کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1872 نمبر پر یہ حدیث ذکر کیے ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد نقل کیا ہے، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شراب پیتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہونے دیتے، یعنی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ جس نے شراب پی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر اگر وہ دوبارہ شراب پی لے، دوسری مرتبہ شراب پی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ پھر اگر اس نے توبہ کی، توبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ شراب پی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور پھر اس کے نماز قبول نہیں اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ لیکن اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جب چوتھی مرتبہ، 4 مرتبہ، جب 3 مرتبہ پی لیا، توبہ بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ 4 مرتبہ جب اس نے شراب پی اور چوتھی مرتبہ شراب پینے کے بعد اس کی 40 دن کی نماز، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، اور پھر اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کو نہر خبال میں داخل کر دے گا۔ نہر خبال کیا چیز ہے؟ حضرت ابو عبد الرحمن سے پوچھا گیا کہ نہر خبال کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کہ جہنمیوں کے جس خون اور پیپ کی نہریں، جہنمیوں کے خون کے پیپ اور نہر، جہنمیوں کے جو خون ہے اور پیپ ہے، سڑا ہوا گلا ہوا، اس سے جو نہر نکلی ہوئی ہے وہ اس نہر سے پلایا جائے ان لوگوں کو، اور یہ نہر خبال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے
अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सब को दुनिया के अंदर रह करके इन तमाम चीज़ों से हिफाजत फरमाए। ये जो चीज़ है शराब, आसान काम नहीं है। आज लोग मज़े ले लेकर के पीते हैं। आज देखिए मुसलमान, गैरों क्या है, गैरों के यहाँ सब चीज़ हलाल है, लेकिन अपनों में देखिए मुसलमानों को कि मुसलमान क्या शान से जी रहा है, शराब को पानी समझ रहा है और इतना इत्मीनान से पी रहा है, लगता अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है। नाउज़ुबिल्लाह। तो बहरहाल हम सब इससे बचें। जितने भी जो क्या है साहिब ईमान है, अगर अल्लाह का डर दिल में है, खौफ खुदा है, तो बच जाएं, खुदा रब परहेज़ करें, इससे बच जाएं, तौबा तिल्ला करें। और उसके बाद आयत में जो इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने दूसरे नंबर पर, वो है जुए का। इन्नमल खम्र वल मैसिर, मैसिर जुआ, जुआ हराम है। जुआ क्या चीज़ है? जुआ हम सब देखते हैं कि घरों में लोग अगर खेलने वाला नहीं मिल रहा है तो अपना बाप को बिठा लिया है, साथ में खेल रहा है, बाप बेटा खेल रहा है, कभी चचा को साथ में बिठा लिया, कहीं भाइयों को बिठा लिया, और कहीं अड़ोस पड़ोस में अगर कोई भी नहीं मिल रहा है तो फिर अपनी बीवी के साथ बैठ कर के जुआ खेल रहा है, लेकिन खेलता है। और अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि ये सब शैतान के काम है। और फिर बुत परस्ती, ये चार चीज़ क्या है, तीन चीज़ जो दो चीज़ बयान कर दी गई, एक तो शराब, दूसरे जुआ, और तीसरे क्या है बुत परस्ती, ये मना है ये भी। और चौथे नंबर पर जो बयान किया गया है वो है आपका चौसर है, शतरंज है। और इसके बारे में हदीस पाक में आता है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, 5890 नंबर की हदीस है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान बिन बुरैदा अन अबीही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन लइबा बिन नर्द शीरी, कि जिसने, हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लइबा बिन नर्द शीरी, कि जिसने चौरस खेला, चौसर, जिसने चौसर खेला, चौसर खेल जिसे आज देखते हैं शतरंज भी है उसी के किस्म में से, और भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो खेल है तो कहा फ़कअन्नमा सबगा यदहु फी लहम खिंजीरिन दमीही, क्या फरमाया कि जो शख्स चौसर खेलेगा, चौसर जो शख्स खेलेगा तो अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा है गोया कि उसने अपने हाथ को खिंजीर के गोश्त और खिंजीर के गोश्त और उसके खून से अपने हाथ को रंग लिया। चौसर खेलने वाला जो खेलता है, शतरंज जो खेलता है, ये चीज़ें मना है बहरहाल। और फिर आता है मसला कि क्या लूडो खेल सकते हैं, ये और खेल है। तो बहरहाल मसला यही है कि उलमा कराम ने जो कहा है कि जिसमें खुदा का जिक्र से गाफिल हो जाए लोग, तो कौन ऐसा आदमी है जो लूडो खेलता और नमाज भी पढ़ता हो? सबसे पहली बात तो ये कि जो नमाजी आदमी है वो लूडो नहीं खेलेगा। जो नमाजी आदमी है वो लूडो खेल के नहीं आएगा नमाज पढ़ने, वो तो दूर रहेगा लूडो खेलने से। इसलिए हमें बचना चाहिए कि क्या शरीयत में इसकी इजाज़त दी है, अगर नहीं दी है, हमें जिससे मना किया है हमें रुकना चाहिए। तो बहरहाल हमने जो क्या है ये सब जिक्र कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने चौसर खेला, शतरंज खेला, नर्द खेला, नर्द, तो ये क्या है, इसने अपने हाथ को खिंजीर के गोश्त और खून से रंग लिया। अब बताइए, इतने सख्त वईदे हैं हदीस मुबारका में। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको शराब पीने से बचाए, हिफाजत फरमाए। दिल से दुआ करना चाहिए। किसी के बाल बच्चा अगर पी रहा है या किसी का बाप पी रहा है तो जान रहे हैं कि शराब की हुर्मत इतना खतरनाक है और इतने वईदे हैं कि शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब लेने वाला, शराब के जो कारोबार करता है, जो उसका मदद करता है, हेल्प कर देता है, शराब बनाने वाला और शराब आमदनी जो आता है, ये सब चीज़ हराम है। बल्कि आखिर में ये मसला भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आज
دور میں ہمارے علاقے میں یہ چلتا ہے کہ مہوا تو کھانا حلال ہے اور کھا سکتے ہیں، شریعت میں اس کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں مہوا کو شراب بنایا جاتا ہے اور نشہ تیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر یہ ہمیں یہ کیا دیکھنا ہے کہ اگر ہم جس کو بیچ رہے ہیں اس مہوا کہ وہ آدمی اس کو خرید رہا ہے تو یہ کھانے کے لیے خرید رہا ہے یا شراب بنانے کے لیے۔ اگر خالی شراب بنانے کے لیے خرید رہا ہے تو ہم سب کو اس کے یہاں بیچنے سے رکنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ فتویٰ بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔